اب چلتے ہم اس بات کی طرف کہ قربانی کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ قربانی کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ قربانی کے جانور کو لٹاتے ہیں قبلہ رخ۔ قبلہ رخ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے آپ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں سر اس کا قبلے کی طرف کر دیں، نہیں، بلکہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ جب آپ ذبح کریں گے تو سر اس طرح قبلے کی طرف ہوگا، گردن، کہ اس کا سر جنوب کی طرف، اس کی ٹانگیں جانور کی شمال کی طرف ہمارے پاکستان کے اندر۔ تو پھر یہ آپ کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں چھری ہوگی، وہ دائیں ہاتھ کی چھری زیادہ بہتر طریقے سے چلے گی تب جب اس کا سر جنوب کی طرف ہو، ٹانگیں شمال کی طرف ہوں، پھر آپ اللہ کا نام لے کے ذبح کریں۔ یہ طریقہ ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے سر شمال کی طرف ہو، ٹانگیں جنوب کی طرف ہوں، لیکن یہ تھوڑا سا مشکل ہے، لہٰذا تھوڑا سا پسندیدہ عمل یہ ہے سر جانور کا جنوب کی طرف ہو، ٹانگیں شمال کی طرف ہوں گی پاکستان کے نقشے کے اندر، پھر یہ بالکل وہ قبلے کی طرف ہو جائے گا، آپ کا رخ بھی قبلے پر ہوگا، جانور کا رخ بھی قبلے پر ہوگا۔ یہ طریقہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ بھول کے ادھر ادھر کر لیا تو جانور پھر بھی حلال ہو جائے گا اگر اس کی رگیں صحیح کٹ گئی ہیں فقہی حوالے سے، ٹھیک ہے، ورنہ مسنون طریقہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے۔ ایک پھر جب آپ ذبح کرنے لگتے ہیں تو دعائیں بھی آپ کو یاد آنی چاہیے نا، یاد کریں۔ آپ کو کوئی بھی دعا یاد نہیں تو چلیں جی بسم اللہ اللہ اکبر، اتنی دعا تو یاد رکھیں، وگرنہ جو سنت میں دعائیں آتی ہیں وہ یاد رکھیں تاکہ آپ عقیدے سے بھرپور ہوں اور عقیدہ اندر سے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہو، پھر مزہ بھی آئے گا قربانی کرنے کا۔ لا الہ الا اللہ، جیسے حدیث میں بھی ہے دعائیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں بالکل یکسو ہو کے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر رہا ہوں، میں یکسو ہو کے اب میں نے خود کو متوجہ کر دیا اللہ کی طرف، میں اللہ کی طرف یکسو ہو چکا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اس اللہ کی طرف جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اب ایک بندہ مسلمان ذبح کرتا ہے، وہ مشرک تو نہیں ہے نا، اس کے باوجود دیکھیں عقیدے توحید تازہ کرنے کے لیے یہ دعائیں کہتے ہیں یہ مولوی صاحب اور وہ توحید 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 کرتے ہیں، کیوں نہ کریں؟ یہ ذبح کرتے وقت بھی اللہ آپ کو یاد دلا رہے ہیں، بھلے تو موحد ہے، بھلے تو اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہے، جانور ذبح کرنے سے پہلے عقیدے کو پھر سے تازہ کر لے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یا اللہ سارے عالم سے بیگانہ ہو کے رخ موڑ کے میں نے اپنا رخ تیری طرف کر لیا ہے، تو آسمان و زمین کا خالق ہے، یا اللہ گواہ رہنا میں مشرک نہیں ہوں۔ ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیای، میرا جینا، ومماتی، میرا مرنا، اللہ اکبر، مماتی پہ میری زبان لڑکھڑانے لگی تھی۔ یہ حیاتی مماتی کے قصے سے نکلیں باہر، یہاں تو آپ کو پھر مماتی بننا ہی پڑتا ہے ذبح کرتے ہوئے۔ خیر میں ویسے ہی آپ کو ایک نقطہ بیان کر دیا، میں ان مسئلوں میں پڑھتا ہی نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس بڑے بڑے مسائل ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے باتوں میں ہمارے پاس وقت پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ ہر بندہ مسلم حیاتی بھی ہے مماتی بھی ہے، جب تک وہ زندہ ہے حیاتی، جب فوت ہو جائے گا مماتی ہو جائے گا، اور کیا ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، ان صلاتی آپ نے تو اس طرح پڑھنا، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، للہ رب العالمین، ایک اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، فرما برداروں میں سب سے پہلا فرما بردار، لا الہ الا اللہ۔ پھر آپ ذبح کرنے سے بالکل پہلے پڑھیں اللہم منکا ولکا، اے اللہ یہ مال یہ جانور تو نے ہی مجھے عطا کیا تیری طرف سے، ولکا، اور تیری بارگاہ میں ہی میں لٹانے چلا ہوں، اس کو قربان کرنے چلا ہوں، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام لے کے، یا اللہ تیرے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، تیرے آگے سب کی بڑائیاں ختم، صرف تو ہی بڑا ہے بس، اللہ اکبر یعنی اللہ کبیر، اللہ ہی بڑا ہے بس۔ اب ذبح کریں، اب یہ عقیدت تازہ کرتے ہوئے ذبح کریں گے تو انشاءاللہ جو یہ وجوب جو ابراہیم علیہ السلام کا چلن ہے اور نبی علیہ السلام کا چلن ہے اور بطور وجوب ہم اسے کر رہے ہیں تو کتنا اثر پڑے گا اس کا،
پھر جیسی قربانی کرتے ہیں تو آپ یہ کہیں اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خلیلک ابراہیم علیہ السلام، یا اللہ اس قربانی کو میری طرف سے قبول فرما جس طرح تو نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی قبول فرمائی اور اپنے خلیل اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول فرمائی۔ اگر کوئی بندہ کسی اور کی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو اللہم تقبلہ منی کما تقبلت منہ کے منی کے بجائے، اگر یہ یاد نہیں عربی میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، قربانی کرنے کے بعد اردو میں کہے، پشتو میں کہے، شینا میں کہے، کسی بھی زبان میں کہے، اپنی زبان میں سرائکی میں کہے، جب جس مرضی زبان میں کہے، سمجھ آئے، یا اللہ مال تیرا تھا، تیری راہ میں نے لٹا دیا، میرے اللہ میری اس قربانی کو قبول فرما جیسے تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی قبول فرمائی تھی، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول فرمائی تھی۔ انشاءاللہ پھر گوشت کو کھاتے ہوئے مزہ بھی آئے گا، ہمیں دعائیں بھی دیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ۔